السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس اردو تھرڈ سیمسٹر کی کتاب مطالعہ پاکستان میں جو ایک ٹاپک موجود ہے عام انتخابات جو تھے جو 1970 میں ہوئے تھے وہ، اور شیخ مجیب الرحمان کے ہم یہاں پر 6 نکات کو بھی جو ہے وہ اپنے لیکچر میں آج انشاءاللہ کور کریں گے۔ اب آپ عام انتخابات 1970 کی بات کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے، ٹھیک ہے، 1970 کے انتخابات جو بالغ رائے دہی کے اصول پر منعقد تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب لیگل فریم ورک آرڈر جو تھے وہ LFO کے نام کے تحت جو ہے وہ فوجی حکومت کی زیر نگرانی 7 دسمبر 1970 کو جو ہے وہ قومی اسمبلی، جبکہ 20 دسمبر 1970 کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ پہلے قومی اسمبلی اور 7 دسمبر کو قومی اسمبلی اور 20 دسمبر کو جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ انتخابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی جو تھی وہ عوامی لیگ نے جو ہے وہ زبردست کامیابی حاصل کی۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لیے خصوص 161 نشستیں جو تھی وہ عام نشستوں میں سے 159 نشستیں جو تھی وہ حاصل کی تھی، جبکہ ذوالفقار بھٹو کی پیپل پارٹی مغربی پاکستان کے لیے مخصوص 144 نشستوں میں سے جو تھی 81 عام نشستیں حاصل کی۔ اب کوئی پارٹی ملک کے دوسرے حصے میں کوئی نشست حاصل نہ کر سکی، ٹھیک ہے نا، یعنی شیخ مجیب الرحمان کو ہی ایک طرح سے فتح حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے 161 میں سے 159 نشستیں حاصل کی اور ذوالفقار بھٹو نے 144 میں سے 81 نشستیں حاصل کی۔ اب سرحد اور بلوچستان میں جمعیت العلماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی جو تھی وہ اور مسلم لیگ نے جو ہے وہ قابل ذکر نشستیں حاصل کی۔ اب دیگر اہم سیاسی جماعتوں میں مسلم لیگ کونسل، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان شامل تھی، جو انفرادی طور پر محض چند نشستیں جو تھی وہ حاصل کر سکیں۔ اب قومی اسمبلی کے لیے کل مخصوص نشستیں جو تھی وہ 313 تھی۔ قومی اسمبلی کی کل نشستیں جو تھی وہ 313 تھی، جن میں سے 13 خواتین کے لیے مخصوص تھی۔ مخصوص جو تھی وہ اس وقت قومی اسمبلی میں 13 تھی۔ اب صوبہ جو تھا وہ ایک مشرق پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے صوبے شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اب جن میں جو تھی وہ عام نشستیں جو تھی وہ مشرق میں 161 تھی، پنجاب میں عام نشستیں 62 تھیں اور اس کے بعد سندھ میں 27 تھی، سرحد میں 18 تھی اور بلوچستان میں جو تھی وہ 4 تھی۔ اب عام خواتین کے لیے جو نشستیں تھیں مشرق میں وہ 7 تھی، پنجاب میں 3 تھی، سندھ میں بھی 1 تھی، سرحد میں بھی 1 تھی، بلوچستان میں بھی 1 تھی۔ اب پیپل پارٹی نے جو ہے وہ پنجاب سے 62، سرحد سے 18 اور صوبہ سرحد سے 1 عام نشست حاصل کی۔ خواتین سمیت پیپل پارٹی نے جو ہے وہ کل 69 نشستیں جو تھی وہ حاصل کی تھی۔ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو وہ مجیب الرحمان نے یہ بے مثال کامیابی ملک دشمن جو ہے وہ 6 نکات کی بنیاد پر حاصل کی۔ حیران کن امر یہ ہے کہ دوران الیکشن ماشاء اللہ حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بھی لگا تھا لیکن حکومت نے جو ہے اس کا جو ہے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب ملک میں پارلیمانی نظام قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، اس وقت ملک میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ اب مرکز حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوں، جبکہ باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں۔ مطلب انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو مرکزی حکومت تھی اس کے پاس دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہیں، جبکہ باقی ماندہ اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو دیا جائے۔ دفاع اور امور خارجہ تھے وہ مرکز کو دیے جائیں گے۔ ملک کے دونوں حصوں میں کرنسی الگ الگ ہوئی اور ایک حصے کے وسائل دوسرے حصے کو منتقل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دونوں حصوں کی کرنسی الگ الگ ہوئی۔ مرکز کو کسی قسم کا ٹیکس لگانے کا اختیار نہ ہو بلکہ صوبے مرکز کو جو ہے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ مرکز کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے، جبکہ بلکہ صوبے جو ہے مرکز کو اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے فنڈز فراہم کریں گے۔ ہر صوبے کو جو ہے اندرونی اور بیرونی تجارت اور زرعی مبادلہ کے حصول کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اندرونی بیرونی تجارت بھی کر سکتا ہے اور زرعی مبادلہ کا حصول بھی اس کو حاصل ہوگا۔ ہر صوبے کی جو ہے وہ اپنی اپنی الگ فوج ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 6 مطلب مجیب الرحمان نے جو تھے وہ نکات دیے تھے۔ یہ ہمارا لیکچر یہاں پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ المیہ مشرق پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔